الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے قرآن سمجھیے آسان طریقے سے۔ کوس ٹو صفحہ نمبر 4 اشارہ سی میں آپ سب کو خوش آمدید۔ کوس 2 ہم نے شروع کیا تھا سورۃ الفاتحہ سے۔ سورۃ الفاتحہ ہم نے پڑھی، اس میں ہم نے کامیاب انسان کی 12 عادات سیکھی تھی، اور پھر اس میں ہدایت کی دعا بھی ہم نے سیکھی۔ اور سورۃ الفاتحہ کے بعد جب ہم نے سورۃ البقرہ شروع کی تو اس میں ہدایت کا ٹاپک تھا، جس میں متقین، کافرین اور منافقین کا تذکرہ ہوا۔ متقین وہ جو ہدایت کے اہل ہیں، اور کافرین اور منافقین جو ہدایت نہیں لے سکتے۔ اور پھر قرآن کی دعوت، اور اس کے بعد آخر میں تذکرہ ہوگا اگلی کلاس سے آدم علیہ السلام کا، جو 5واں صفحہ ہے، جس میں آدم علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ وہ سب سے پہلے انسان جن کو ہدایت ملی۔ تو ان 5 صفحات کو ہم اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر اس طرح سے دیکھتے ہیں کہ ہر انگلی پر ایک صفحہ ہے اور ہر صفحے کے 4 اشارات ہیں۔ پہلے 3 صفحات کے اشارات کو ہم پہلی 3 انگلیوں پر اس طرح دیکھتے ہیں کہ اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت، متقیوں کی صفات۔ دوسرا صفحہ کافرین کو ہدایت نہیں، منافقین کو ہدایت نہیں، فسادی اور بیوقوف، 2 رخے۔ تیسری جو صفحہ ہے اس کے اشارات کو ہم تیسری فنگر پر دیکھیں گے۔ آگ کی مثال، بارش کی مثال، قرآن کی دعوت، قرآن کا چیلنج۔ اب اس کے بعد جو چوتھے صفحے کے اشارات ہیں اس کو انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے۔ پہلے 2 اشارات ہم نے پڑھے تھے، وعید اور بشارت، مچھر کی مثال، گمراہ کون، کفر کیسے۔ چوتھی جو انگلی ہے اس پر چوتھے صفحے کے اشارات کو ریوائز کر لیں۔ وعید اور بشارت، مچھر کی مثال، گمراہ کون، کفر کیسے۔ وعید، مچھر، گمراہ، کفر۔ وعید، مچھر، گمراہ، کفر۔ یہ 4 اشارات ہیں چوتھے صفحے کے۔ اس میں ہم نے 2 اشارات پڑھے تھے، تو آخری 2 اشارات جو اس صفحے کے ہیں ان کا تعارف آج دیکھتے ہیں۔ تو یہ چوتھا صفحہ ہے۔ اس سے پہلے جو آیات ہم نے اب تک پڑھی تھیں، ان آیات میں تذکرہ تھا فاسقین کا، کہ فاسقین ایسے ہیں جن کو ہدایت نہیں ملے گی۔ اب جب فاسقین کا تذکرہ ہوا تو فوراً یہ بات ذہن میں آتی ہے کہ فاسقین کون ہوتے ہیں جن کو ہدایت نہیں ملے گی۔ تو اس کے بعد کی جو آج کی آیات ہیں اس میں تذکرہ ہے فاسقین کا، ان کی خصلتیں بیان ہوئی ہیں، ان کی عادات بیان ہوئی ہیں کہ فاسقین کون ہوتے ہیں، ان کی صفات کیا کیا ہے۔ تو آج کے اس سبق میں انشاءاللہ ان فاسقین کا تذکرہ ہوگا۔ تو اس کا جو تعلق ہے پچھلی آیات سے، کہ پچھلی آیت کے آخر میں پڑھا تھا ہم نے وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، کہ اس سے صرف فاسقین لوگ جو ہیں وہی گمراہ ہوتے ہیں۔ تو یہ آیت میں ان کا تذکرہ ہے۔ تو آج کا اشارہ ہے گمراہ کون۔ ان آج کی آیات کے اسباق دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے کہ فاسقین کو قرآن سے ہدایت نہیں ملے گی، کیونکہ وہ کیا کرتے ہیں، اللہ سے کیے ہوئے عہد کو توڑتے ہیں، اور رشتہ داری اور تعلقات کو توڑتے ہیں،
اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ تو ان صفات کی وجہ سے یہ جو ان کے اندر یہ خصلتیں ہیں، ان کی وجہ سے ان کو قرآن سے ہدایت نہیں ملے گی۔ آئیے دیکھتے ہیں قرآن کتنا آسان ہے۔ الحمدللہ ہر لائن میں ہمارے پاس 3 یا اس سے کم نئے الفاظ ہیں، اور ہم ان الفاظ کے چیلنجز کو کیسے سیکھتے ہیں؟ قرآن سیکھنے کے لیے جو 2 چیلنج ہیں ہمارے لیے، الفاظ کے معنی اور گرامر کا چیلنج ہے۔ الفاظ کے معنی کو ہم سیکھتے ہیں فریزز سے، نئے آنے والے جملوں سے اور اشارات کی مدد سے، اور جو گرامر کا ہمارا چیلنج ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں عربی بول چال کے ذریعے سے اور ٹی پی آئی کے ذریعے سے ہم گرامر کو سیکھتے ہیں۔ تو الحمدللہ ہماری جو الفاظ کی وکیبلری ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ آئیے آج کی آیات کو دیکھتے ہیں۔ اس کا ترجمہ و تشریح دیکھنے سے پہلے ان آیات کو سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أولئك هم الخاسرون۔ الذین وہ لوگ، الذین کا جو لفظ ہے یہ بڑا اہم ہے۔ جو ہی اس کو دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ، تو فوراً ذہن میں آتا ہے کہ اس سے کسی قسم کے لوگوں کے متعلق بات ہو رہی ہے۔ الذین وہ لوگ جو ینقضون توڑتے ہیں، کیونکہ جو میں نے بتایا سابقہ آیات جو ہے ان سے اس کا تعلق ہے۔ سابقہ آیات میں ذکر ہوا تھا فاسقین کا، تو فاسقین کون ہیں ان کا تذکرہ ہے۔ ینقضون عہد اللہ، یہ پورا ایک فریز ہے، تو وہ توڑتے ہیں اللہ کے عہد کو۔ ینقضون اس جیسا اس ساؤنڈ کا ہم نے کوئی نہ کوئی لفظ پہلے بھی پڑھا ہے، ینقضون ینصرون، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ فعل مضارع ہے۔ وہ توڑتے ہیں اللہ کے عہد کو، من بعد میثاقہ، اس کو مضبوط کرنے کے بعد۔ عہد کسے کہتے ہیں؟ معاہدہ کو اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں۔ وہ اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں، من بعد میثاقہ، اس کو مضبوط کرنے کے بعد۔ میثاق عہد کو کہتے ہیں، اور عہد کو پختہ کرنا، مضبوط کرنا، ہی کا تعلق کیا وہ عہد کے ساتھ ہے۔ تو اس عہد کو مضبوط کرنے کے بعد اس کو توڑتے ہیں۔ وَيَقْطَعُونَ، اور واو کا معنی ہے اور، واو کے ذریعے سے اس کا جو تعلق ہے یہ الذین جو ہے اس کے ساتھ بھی مل رہا ہے کہ الذین وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں، اور وہ لوگ جو کاٹتے ہیں ما امر اللہ۔ یقطعون، اس طرح کا بھی فعل ہم نے پہلے پڑھا ہے، اس طرح کا جو ساؤنڈ آتا ہے یقطعون یفعلون، اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ فعل مضارع ہے اور جمع کا صیغہ ہے۔ وَيَقْطَعُونَ، اور وہ کاٹتے ہیں، ما جو امر اللہ، اللہ نے حکم دیا، بھی اس کا، کیا حکم دیا ہے؟ ان یوصل۔ وَيَقْطَعُونَ ہم نے دیکھا کہ قطع کرنا اور کاٹنا، ٹھیک ہے۔ ما امر اللہ بھی، جو حکم دیا ہے اللہ نے، یعنی اللہ نے جس چیز کا حکم دیا ہے جس کے بارے میں، اب حکم کیا ہے؟ ان یوصل، کہ اس سے ملایا جائے، یعنی اللہ نے جس چیز کو ملانے کا حکم دیا ہے اس کو وہ توڑتے ہیں۔ یہ دوسری ان کی جو خصلت بیان ہوئی ہے۔ اب تیسری خصلت واو کے ذریعے سے، واو کا معنی ہے اور، اس کے ذریعے سے جو الذین کے ساتھ اس کا تعلق ہے،
وَيُفْسِدُونَ اور وہ فساد پھیلاتے ہیں فی الارض زمین میں، اور وہ فساد پھیلاتے ہیں زمین میں. اولئک وہی لوگ ہیں ہم الخاسرون وہ نقصان اٹھانے والے. اولئک کا مطلب ہے وہی لوگ، ہم کا مطلب ہے وہ سب. تو یہ دو دفعہ لا کر جو ہے وہ تاکید کرنا مقصد ہے کہ یہ تاکید کے لیے ہے کہ یہی لوگ جو ہے، یہ جو فاسقی جن کی یہ صفات بیان ہوئی ہیں، خسارے میں یہی لوگ ہیں، تو خسارہ اٹھانے والے یہی لوگ ہیں. تو یہ اس میں تاکید پیدا کرنے کے لیے، ایمفیسس کے لیے اس کو بیان کیا گیا. دو دفعہ ہے. اولئک کا مطلب بھی وہی ہے اور ہم کا مطلب بھی وہی ہے. ہم الخاسرون وہ کیا ہے؟ نقصان اٹھانے والے. خاسرون یہ اس طرح کا ملتا جلتا لفظ ہم نے پڑھا تھا، ان الانسان لفی خسر، سورۃ العصر میں، بے شک انسان البتہ خسارے میں ہے. اللہ کا عہد سے، جو اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں، جو سب سے پہلی ان کی خصلت ہے، اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں. کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو توڑتے ہیں، یعنی اس کی عبادت اور اطاعت، جو اس کا اللہ کا حکم ہے اس کی عبادت کی جائے. جو کہ اللہ کا حکم ہے کہ میں نے انسان کو پیدا کیا ہے کس لیے؟ اپنے عبادت کرنے کے لیے. تو اس حکم کو وہ توڑتے ہیں کہ اس کی عبادت بھی نہیں کرتے اور اس کی اطاعت بھی نہیں کرتے. تو یہ پہلے ہی ان کی خصلت ہے کہ اللہ کے حکم کو توڑتے ہیں. یا اس مراد وہ عہد بھی ہے کہ جو عالم ارواح میں کیا گیا تھا کہ اللہ نے سب روحوں سے وعدہ لیا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا آپ ہمارے رب ہیں. تو اس عہد کو بھی توڑتے ہیں، یعنی رب کو رب نہیں مان رہے، عملاً نہیں مان رہے. زبانی تو مانتے ہیں لیکن عملاً نہیں مانتے. ٹھیک ہے. تو یہ آدم علیہ السلام کے سامنے ہم سب روحوں کو اکٹھا کیا گیا اور یہ عہد لیا گیا تھا. اور جب بھی انسان قرآن حدیث کی بات کو سن کر دل میں یہ محسوس کرتا ہے کہ بات سچ ہے، تو یہ اس عہد کا اثر ہے. عہد کون سا؟ جو سب روحوں کو اکٹھا کر کے اللہ نے کہا تھا کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا تھا کہ بلا، کیوں نہیں، یعنی کہ آپ ہمارے رب ہیں. تو اگر ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کو سن کر اپنے دل میں اس کو محسوس کرتے ہیں کہ یہ اللہ کا کیسے کیا وہ عہد ہے، اس کی آپ پاسداری کر رہے ہیں، تو یہ جو فاسقین ہے وہ یہ کام نہیں کرتے، اللہ کا حد کو توڑتے ہیں. ٹھیک ہے. تو حق بات کو جاننے کے باوجود، آپ جانتے تو ہیں وہ فاسقین، لیکن جاننے کے باوجود اس کو ٹھکراتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے وعدے کو وہ توڑتے ہیں. تو اس چیز کا جو مطلب ہے، جو رزلٹ ہے اس کا، وہ پتہ چلے گا ان کو مرنے کے بعد کہ ہم دنیا میں کیا کیا کرتے تھے. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ، اور دوسرا کیا ہے کہ اللہ کا عہد کو توڑنے کے علاوہ وہ خاندان کے تعلقات کو برقرار رکھنے کا بھی خیال نہیں کرتے کہ خاندان کے اندر جو تعلقات، اللہ نے صلہ رحمی کا حکم دیا ہے کہ تم تعلقات کو جوڑو. واصلہ کا معنی ہے ملانا، یہ نا ما امر اللہ بھی ان یوصل، اللہ نے اس کو ملانے کا حکم دیا ہے، یعنی صلہ رحمی کا حکم دیا ہے، تو وہ اس کو کاٹتے ہیں، یعنی کہ وہ قطع رحمی کرتے ہیں، وہ تعلقات کو توڑتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ایک بندہ جب اللہ تعالیٰ کے عہد کو ہی توڑ رہا ہے تو وہ خاندان جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کا کیسے وہ خیال رکھ سکتا ہے؟ ان کے رشتے کا آپس کا کیسے وہ خیال رکھ سکتا ہے؟ اس لیے جب یہ معاملہ وہ کرے گا تو وہ زمین میں فساد ہی پھیلائے گا. اس کے ان اعمال سے، جو اس طرح کے اس کا عمل ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہ ماننا، اس پر عمل نہ کرنا، اس کی عبادت اور اطاعت نہ کرنا، اور قطع رحمی کرنا، جو ہے اس کے عمل سے زمین میں فساد ہی پھیلے گا. ہم بہت سے اس کے تجربات کرتے ہیں دنیا میں. تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم آپس کے جو تعلقات ہیں ان کو برقرار رکھیں اور رشتہ داری جو ہے اس کو برقرار رکھنے کی کوشش کریں. اگر کوئی رشتہ دار جو ہے وہ تعلقات کو توڑنے کی بات کرے تو ہم بھرپور کوشش کریں کہ ہم تعلقات کو نہ توڑنے والے بنیں، ہم تعلقات کو جوڑنے والے بنیں. ٹھیک ہے. اس سے ہم نے اس سے کوشش بھی کرنی ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث پاک میں، لا يدخل الجنت قاطع، یقطعون، اسی سے قاطع، لا يدخل الجنت، نہیں داخل ہوگا جنت میں، قاطع، اور قاطع کا مطلب کیا ہے؟ قطع تعلقی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا.
اس لیے کوشش کرنی ہے کہ ہم رشتہ داری اور تعلقات کو ہم جوڑے رکھیں۔ اولئک هم الخاسرون، جو اس آیت کا آخری ٹکڑا ہے کہ وہی نقصان اٹھانے والے ہیں، کیونکہ نقصان ان کا کیا ہے، دنیا میں تو وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم جو ہے اللہ کے عہد کو توڑ رہے ہیں، ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، لیکن ان کو اس عمل کی وجہ سے ان کا جو حقیقی جو سکون ہے، دل کا دماغ کا سکون ہے، وہ ان کو نہیں مل رہا ہے، اور رشتہ داری کو توڑنے کی وجہ سے ان کو جو محبتیں ہیں وہ نہیں ان کو مل رہی ہیں۔ تو اس سے جب ان کا دنیا میں یہ عمل ہے تو جنت کی آخر کے اندر جو جنت کی خوشی ہے جنت ملنے کی، وہ بھی اس سے بھی محروم ہو جائیں گے۔ اس لیے اس سارے حساب سے وہ خسارہ پانے والے ہیں۔ اللہ کے عہد کو بھی توڑ رہے ہیں، لیکن ایک بندہ جو ہے وہ نماز پڑھتا ہی نہیں ہے، جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، تلاوت کرنا، نماز پڑھنا، قرآن پڑھنا، ذکر اذکار کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات، اگر وہ یہ کام نہیں کر رہا ہے تو وہ فاسق ہے، ٹھیک ہے، مسلمان تو ہے لیکن مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ وہ فاسق ہے، تو اس کے دل کو دماغ کو جو حقیقی سکون ہے وہ نہیں میسر ہوگا، دنیا میں بھی ان کا بے سکون نہیں رہے گا، ٹھیک ہے، اور دوسری طرف سے جب قطع تعلقی کرے گا تو اس سے بھی آپس کی جو محبتیں ہوتی ہے جس سے انسان کو سکون ملتا ہے، وہ بھی اس سے محروم ہو جائے گا، اور جنت میں بھی آخرت میں جا کر وہ محروم ہوگا۔ یہ اس کے نقصانات ہیں، اس حساب سے وہ خسارہ پانے والا ہے۔ تو تین ہم نے یہاں پہ ان کی پڑھی ہیں خصلتیں فاسقین کی۔ تو ان کا ترجمہ دوبارہ سے دیکھتے ہیں۔ جو لوگ اللہ کا وعدہ توڑتے ہیں اس سے پختہ اقرار کرنے کے بعد، اور اس کو کاٹتے ہیں جس کو اللہ نے حکم دیا تھا کہ وہ اسے جوڑے رکھیں، اور وہ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ تو آج کے بعد ہم جب ان آیات کو پڑھیں یا سنیں تو اس کا جو ترجمہ ہے وہ ہمیں ساتھ ساتھ ترجمہ آنا چاہیے ان آیات کو پڑھتے ہوئے، ٹھیک ہے جی۔ الحمدللہ ہم نے ان آیات کو ترجمہ اور اس کا مختصر ہم نے شرح دیکھی ہے۔ آئیے اب دیکھتے ہیں ان کے اندر ہمارے لیے کیا اسباق ہیں اور ہمیں کیا دعا کرنی چاہیے، کیا بیان بنانے چاہیے۔ تو اسباق دوبارہ سے دیکھتے ہیں کہ فاسقین کو قرآن سے ہدایت نہیں ملے گی، جو پچھلی آیات کے اندر بتایا گیا تھا۔ اب ہدایت کیوں نہیں ملے گی؟ ان کی ان خصلتوں کی وجہ سے کہ وہ اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں اور رشتہ داری اور تعلقات کو توڑتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ ان کے ان اعمال کی وجہ سے زمین میں فساد پھیلتا ہے، زمین میں فساد پھیلنے کا باعث وہ بنتے ہیں، اس لیے قرآن سے ان کو ہدایت نہیں ملے گی۔ تو ان آیات کو پڑھنے کے بعد ہم نے کیا دعا کرنی ہے؟ ہم نے یہ دعا یہ کرنی ہے کہ اے اللہ زندگی کے تمام شعبوں میں ہمیں تیری اطاعت کی توفیق عطا فرما۔ جو پہلا ٹکڑا تھا نا آیت کا، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ، اس میں تھا الَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ، اس میں یہ تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہیں مانتے، مطلب مانتے ہیں لیکن اس پہ عمل نہیں کرتے، ٹھیک ہے، تو یہ اطاعت نہیں کرتے۔ تو ہم نے دعا ہی کرنی ہے ان آیات کو پڑھنے کے بعد کہ اللہ زندگی کے تمام شعبوں میں آپ ہمیں اپنی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرما، اور رشتہ داری اور تعلقات کو ہمیشہ جوڑنے کی توفیق عطا فرما۔ اور دوسری بات یہ کہ دنیا اور آخرت میں ہمیں کامیابی عطا فرما۔ تو یہ ہم نے دعا کرنی ہے ان آیات کو پڑھنے کے بعد، ٹھیک ہے، ہمیں اصلاح کرنے والا بنا، یعنی کہ ہم فساد نہ پھیلانے والے بن جائیں، ہم اصلاح کرنے والے بنے، دنیا اور آخرت میں ہم اپنی نماز کی وجہ سے کامیاب ہو جائیں۔ تو اللہ سے دعا کرنی ہے، اور اس کے بعد اپنا احتساب بھی کرنا ہے کہ کیا میرا جو عمل ہے وہ بھی ایسے ہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اپنا جو احتساب ہے وہ بہت ضروری ہے۔ ان آیات کو پڑھنے کا مقصد بھی یہ تصور اور احساس کے ساتھ ہم جب یہ کرتے ہیں، احتساب بھی کرتے ہیں، پھر آگے آئندہ کے لیے پلان کرتے ہیں کہ آئندہ انشاءاللہ میں اپنے رشتہ داروں سے محبت احترام کے ساتھ پیش آؤں گا اور ان کی مدد کرنے کی کوشش کروں گا ہر ممکن، ٹھیک ہے نا، اور میں ایک سوشل ورکر یعنی عام انسانوں کی خدمت کرنے والا بن جاؤں، کیونکہ خدمت جو ہے اس سے وہ بہت بڑی نیکی ہے، انسان کو کامیابیاں بہت زیادہ ملتی ہیں اگر انسان خدمت کا شعبہ اپنائے، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے ان آیات کو پڑھنے کے بعد یہ اپنا بیان بھی کرنا ہے، اور جو آیات پڑھی ہیں ان آیات سے جو کچھ سیکھا ہے اس کو آگے پہنچانے کی کوشش بھی کریں۔ الحمدللہ آئیے دیکھتے ہیں اب ان آیات میں آنے والے اسماء اور افعال کو۔ ان آیات سے جو اسماء ہیں ان آیات میں آنے والے، سب سے پہلا ہے عہد اللہ،
اللہ کا عہد، عہد کہتے ہیں وعدے کو، عہد کو، اور اردو میں بھی یہ استعمال ہوتا ہے۔ اس کی جمع ہے عہود، عہد کی جمع کیا ہے؟ عہود۔ دوسرا اسم ہے میثاق، بعد میثاق ہی میں میثاق ہے، میثاق کا جمع آتا ہے مواثیق، میثاق کیسے کہتے ہیں؟ پختہ وعدہ، مواثیق اس کی جمع ہے۔ اس کے بعد اسم ہے ارض، ارض معنی زمین، اراضی اس کی جمع آتی ہے، اور اس کی جمع کیا ہے؟ اراضی۔ خاسرون، خاسرون بھی اسم ہے، کون سا اسم ہے؟ ہم نے پڑھا تھا نا خاسرہ سے، اس کا کیا پڑھا تھا؟ خاسر، خاسر پڑھا تھا اسم فاعل، اسی کی جمع ہے خاسرون۔ یہ اسی طرح سے جمع ہے جیسا کہ ہم نے مسلمون مسلمون وغیرہ پڑھی تھی، مسلمون مسلمون مسلمین، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح سے خاسرون، واو ان کی جمع ہے خاسرون۔ خاسرین بھی آتی ہے اس کی جمع یا نون کے ساتھ، لیکن یہ کب ہوتی ہے؟ یہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ خاسرون اگر را کے اوپر ڈبل پیش ہو تو اس کی جمع وارون کے ساتھ آئے گی، اگر تنوین میں ڈبل زیر ہو یا زبر ہو تو پھر جمع آئے گی یا نون کے ساتھ، ٹھیک ہے جی؟ تو یہ تھے اسماء ان آیات میں آنے والے۔ اب دیکھتے ہیں کہ جو صحت مند حروف والے افعال ہے وہ کون کون سے آئے ہیں۔ پہلا کون سا ہے؟ ینقضونا، ینقضونا ہم نے اسی ساؤنڈ پر ایک فعل پڑھا تھا ینصرونا، ٹھیک ہے؟ تو نصر ینصرو تھا تو نقضا ینقضو آئے گا، ینقضونا ینصرونا، ٹھیک ہے؟ تو نقضا فعل ہے، نصرہ کے پیٹرن پر نون قاف ضاد اس کے روٹ لیٹر ہے، تو نقضا اس نے توڑا، نقضا ینقضو، انقض ناقض منقوص نقض، نقص کرتے ہیں توڑنے کو۔ ایک ہوتا ہے نقص یا نقص جسے کہتے ہیں، وہ سواد کے ساتھ ہوتا ہے، یہ نقص میں نے توڑنا۔ دوسرا فعل ہے یقطعونا، یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں، یفعلونا یفتحون اس ساؤنڈ پر ہے، فتح سے ہے فتح، فتح اس نے توڑا، فتح یقطع، اقطع قاطع مقطوع قاطع، قاطع مقطوع قاطع۔ تو یہ آخر میں جو اسماء کے آخر میں جو تنوین لگائی گئی ہے، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ اسم ہے، اسم فاعل، اسم مفعول اور مصدر۔ تو تیسرا جو فعل ہے صحت مند فعل آ رہا ہے ناصرہ پیٹرن میں سے، امارا، با امار اللہ، تو امارا کا فعل ہم نے پڑھا تھا، اس نے حکم دیا، امارا یأمر مر، آمر مامور امر۔ اس کے بعد ہے خاسرون سے خاسرہ، سامعہ سے ہے خاسرہ، خاسرہ یخسرو اخسر، خاسر ڈیش خسرن، خسرن بھی اس کا مصدر ہے اور خسران بھی ہے، خسرن اور خسران دونوں اس کے مصدر آتے ہیں، اور اس کا جو اس سے مفعول ہے وہ استعمال نہیں ہوتا، ٹھیک ہے جی؟ تو یہ تھے وہ افعال جو صحت مند حروف والے افعال ہیں، یعنی جن کے روٹ لیٹر میں کوئی بھی کمزور حرف نہیں آتا، وہ افعال جن کے روٹ لیٹر میں کوئی بھی کمزور حرف نہیں آتا۔ آئیے اب ہم دیکھتے ہیں ان آیات میں آنے والے جو کمزور حروف والے افعال ہیں وہ کون سا ہے؟ یوصلا، یہ یوصلا جو ہے یہ ایسے ہے جیسا کہ ہم نے پڑھا تھا نا سورۃ الاخلاص میں، لم یلد ولم یولد، تو یہ ہے پیسو وائز ہے، انشاءاللہ ہم نیکسٹ 2 لیسن کے بعد ہم پڑھیں گے اس کی بحث کو، اس کے آخری لیسن میں تقریباً۔ تو یہ جو پیسو وائز ہے یہ ہم انشاءاللہ پڑھیں گے، تو اس میں سے یوصلا، تو آپ کو یہ جو فعل ہے جب ہم دیکھتے ہیں تو اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے روٹ لیٹر کیا ہو سکتے ہیں۔ یوصلا ظاہر بات ہے مضارع ہے،
تو مضارع میں یاد ہے وہ تو مضارع کی ہوتی ہے اور آگے واو صاد لام اس کی روٹ لیٹر ہے. ٹھیک ہے, یہ ایسے ہی ہے جیسا کہ ہم نے پڑھا تھا والدہ یا وجدہ, ہم نے پڑھا تھا وجدہ, وجدہ, وعدہ. تو وعدہ ہم نے پڑھا تھا نا, وعدہ, یعدو, عد. یہ یہاں پر کیا ہے, وصلہ, یصلو, سل, اسی ساؤنڈ پر آ رہا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ جو کمزور فعل ہے اس کا اصل جو باب ہے وہ ضربہ ہے, لیکن اس کا جو سب باب ہے یا کور ہے اس کا وہ ہے وعدہ. وصلہ, یصلو, سل, واصل, موصول, وصول, واصل, موصول, اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں موصول ہونا. تو الحمدللہ یہ تھے اس آیت کے اندر آنے والے جو کمزور حروف والے افعال تھے وہ ہم نے دیکھے. اس کے ساتھ ہمارا جو لیسن ہے اس کا پہلا حصہ الحمدللہ مکمل ہوا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. آئیے قرآن سمجھیے آسان طریقے سے کورس 2 صفحہ نمبر 4 اشارہ ڈی. ہم نے مصحف کے جو 5 صفحات ہم نے اس کورس میں پڑھنے ہیں اس کا اعادہ ہم کرتے جا رہے ہیں کہ 5 صفحات ہیں, 5 انگلی کا ہم دیکھتے ہیں. مین ٹاپک ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ ہدایت کا ٹاپک ہے, اور اس کے بعد آدم علیہ السلام کا تذکرہ انشاءاللہ اگلے لیسن سے شروع ہو جائے گا. اور 5 صفحات کو ہاتھ کی 5 انگلی پر دیکھتے ہیں, ہر انگلی پر 4 اشارات ہیں. تو آئیے جلدی سے ریوائز کر لیتے ہیں پہلے 3 صفحوں کے اشارات کو. تعریف, دعا, ہدایت, صفات. تعریف, دعا, ہدایت, صفات. کافرین, منافقین, فسادی, دور. آگ, بارش, دعوت, چیلنج. آگ, بارش, دعوت, چیلنج. یہ تھے تیسرے صفحے کے اشارات. پڑھ چکے ہیں. وعید اور بشارت, مچھر کی مثال, گمراہ کون, کفر کیسے. اب ہم نے جو تعارف لینا ہے آج کے آخری جو لیسن ہے ہمارا 4تھے صفحے کا آخری اشارہ وہ ہے کفر کیسے. ٹھیک ہے, ابھی جو ہم نے اشارہ پڑھا تھا گمراہ کون, وہ مثال دی گئی تھی جو دوسرے اشارے سے وما یضل بہ الا الفاسقین سے, کہ فاسقین وہ گمراہ ہیں, اور ان کا تذکرہ ہوا اس سے پہلے لیسن میں. ابھی جو آخری لیسن ہے وہ ہے کفر کیسے. جیسا کہ قرآن کی دعوت چلتی آ رہی ہے, اب جیسے ہم نے ذکر کیا تھا شروع میں کہ ہم ان 5 صفحات میں کیا پڑھ رہے ہیں, تو ہدایت کے ٹاپک کے بعد ایک ہم نے بتایا تھا متقین کے لیے کچھ مثالیں بیان کی گئی تھیں, اس کے بعد پھر قرآن کی دعوت تھی. قرآن کی دعوت کے ساتھ ساتھ پھر قرآن کا چیلنج آ گیا کہ قرآن نے یہ چیلنج کر دیا کہ اس جیسی کوئی ایک آیت بنا کر دکھاؤ, کوئی ایک سورت بنا کر دکھاؤ کہ اس میں تم اپنے مددگاروں کو بھی شامل کر لو, سب کو بلا لو, سب سے مدد حاصل کر لو, لیکن یہ کہ تم اس طرح نہیں بنا سکتے ہو. تو یہ درمیان میں چیلنج آ گیا قرآن کا, لیکن دعوت اب چلتی جا رہی ہے. قرآن کی دعوت ابھی چل رہی ہے جس میں وعید اور بشارت بیان کی گئی, پھر اس کے بعد پھر ایک اور مثال سے سمجھایا گیا, اس مثال کے تحت آگے پھر فاسقین کا تذکرہ آ گیا تھا. ابھی بھی اس صفحے میں قرآن کی دعوت چل رہی ہے. قرآن کی دعوت میں جیسا کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنی جو بتائی تھی صفات کا تذکرہ کیا تھا کہ اللہ کیسا ہے, اللہ کس طرح سے کر سکتا ہے, اللہ نے تم سب کو پیدا کیا ہے. تو اب یہاں پر بھی جو تذکرہ ہے وہ اس کیا ہے کہ کفر کیسے, اس اشارے کے اندر بھی انشاءاللہ ہم اس چیز کو دیکھیں گے. تو پہلے جو آیات اس میں دعوت, قرآن کی دعوت کو بیان کرتے اللہ تعالیٰ نے صرف اللہ کی عبادت کرنے کا حکم دیا تھا. اب اس کو مختلف انداز میں قرآن کی دعوت ہے, جیسے کہ انشاءاللہ ہم ابھی اس کو پڑھیں گے. تو آج کے اس اشارہ جو ہے ان آیات کا, اس میں سے اسباق کیا ہمیں حاصل ہوتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر نہیں کر سکتے, یعنی اللہ کا انکار ہم نہیں کر سکتے, کیونکہ سب کچھ ہمارے پاس جو ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے. ایون کہ ہمارا مرنا, جینا اور دوبارہ سے مرنے کے بعد اٹھنا, یہ سب کا سب اللہ کی ہی قدرت میں, اللہ تعالیٰ کے ہی ہاتھ میں ہے. اس لیے ہم اللہ کا انکار نہیں کر سکتے. اور مرنے کے بعد لوٹ کا بھی اسی طرف جانا ہے. اور زندگی جو ہماری ہے, جو چند سالہ زندگی ہے, آرام دہ زندگی ہم گزار رہے ہیں, اس میں جتنی بھی ہماری ضروریات ہے
وہ سب کے سب چیزیں ہمیں اللہ نے عطا کی، ہمارا اس میں کوئی کمال نہیں ہے۔ یہ دعوت فکر دی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اور دوسرے کا اللہ تعالیٰ کو ہماری ہر چیز کا علم بھی ہے، ہمارے ایون کہ ہمارے جو خیالات ہیں، ہماری سوچ میں جو کچھ بھی آتا ہے وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک کوشچن ہے کہ کیف تکفرون باللہ، تم اللہ کو کیسے انکار کر سکتے ہو جب یہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، تم اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہو؟ نہیں کر سکتے انکار، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ہم آج کے جو آیت ہے اس میں سے ہمارے لیے اسباق ہے۔ الحمدللہ قرآن بہت آسان ہے، اس میں 3 یا 3 سے کم الفاظ نئے ہیں ہر آیت میں، ہر لائن میں ہمارے لیے۔ انشاءاللہ آہستہ آہستہ ہمارے لیے ووکیبلری ہے وہ بہتر ہوتی جا رہی ہے۔ تو آئیے ان آیات کا ترجمہ اور تشریح دیکھنے سے پہلے ان کو سن لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون۔ كيف تكفرون بالله، کیف تکفرون باللہ، کیسے تم انکار کرتے ہو، کیسے تم انکار کرتے ہو اللہ کا، وکنتم امواتا، حالانکہ تم تھے بے جان۔ واو کا جو ترجمہ ہے بعض دفعہ اور کا بھی ہوتا ہے، بعض دفعہ واو کا معنی حال بھی ہوتا ہے، واو حال کے لیے بھی آتا ہے۔ اس حال میں کہ تم مردہ تھے، یعنی کہ یہ ساری جو آگے باتیں گنوائی جا رہی ہیں ان سب کا تعلق اس کے ساتھ ہے۔ ان سب کچھ گنوانے کے بعد جو ہے کیف تکفرون، دیکھیے ان سب کو دیکھنے کے بعد تم کیسے اللہ کا انکار کر سکتے ہو۔ وکنتم امواتا، حالانکہ تم تھے بے جان شکل میں تھے، فاحیاکم، پھر اس نے زندہ کیا تمہیں، تمہیں زندگی عطا کی، تمہاری پیدائش ہو گئی، ثم یمیتکم، پھر وہ موت دے گا تمہیں۔ یمیتو جو ہے ماتا یمیتو ہم نے پڑھا ہے، ماتا یموت بھی ہم نے پڑھا، لیکن یہ ایک صیغہ تو تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے، انشاءاللہ اگلی کورسز میں آئے گا یہ۔ تو یہ ہے مضارع، یہ بھی مضارع کا جو ترجمہ ہوتا ہے وہ مستقبل والا بھی ہوتا ہے اور حال والا بھی ہوتا ہے۔ ثم یمیتکم، پھر وہ موت دے گا تمہیں، ثم یحییکم، پھر دوبارہ زندہ کرے گا، ثم پھر یحیی، وہ زندہ کرے گا، تم سب، مارنے کے بعد دوبارہ زندہ بھی وہ کرے گا، ثم پھر الیہ، اسی کی طرف، ترجعون، تم لوٹائے جاؤ گے۔ اور ترجعون یہ بھی مضارع ہے، جمع ہے، لیکن یہ جو مضارع ہے وہ پیش والا ہے، یہ بھی ہم نے پڑھا نہیں ہے۔ اس کے جو روٹ لیٹر ہے وہ رجع کی طرح ہی ہے، را جیم عین، ٹھیک ہے۔ تو اس کا ایک کنسیپٹ اور بھی ہے، وہ انشاءاللہ ہم نے آخری اس کورس کا آخری لیسن میں ہم نے پڑھنا ہے، وہ پیسو وائز کا، اس میں بھی یہ چیز آئے گی۔ فاحیاکم، پھر اس نے تمہیں زندہ کیا، پھر وہ تمہیں موت دے گا۔ اب اس سے ہمیں تو پتہ چل رہا ہے کہ کتنے کتنے ٹکڑے ہیں، ثم ایک الگ ٹکڑا ہے، یمیت الگ ہے، کم الگ ہے، ثم یحییکم یہاں پر بھی 3 ٹکڑے ہیں، ثم الگ ہے، یحییکم، ثم یمیتکم ثم یحییکم، یعنی کہ تمہیں موت بھی دے گا اور تمہیں پھر دوبارہ سے زندہ بھی کرے گا، پھر اسی کی طرح تم لوٹائے جاؤ گے۔ اس کے لیے ہم عام جملہ استعمال کرتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، اسی کی طرح ہم لوٹائے جانے والے ہیں، راجعون، ٹھیک ہے جی۔ تو کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، ہم خاک تھے، یعنی اللہ نے ہمیں زندگی عطا کی، یعنی کہ ہم ایسی شکل میں تھے کہ جو بے جان ہوتی ہے، جس کے اندر کسی قسم کی جان نہیں ہے، تو اس کو عربی میں اموات کا ترجمہ بے جان چیز کیا جاتا ہے۔ وہ بے جان چیز کا جو لفظ بولنا تو اس میں اموات کا لفظ کہا جاتا ہے، عربی میں استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب کسی بے جان کا تذکرہ ہو، اموات کا لفظ عام طور پہ استعمال، تو اموات تم بے جان تھے، تو اس لیے کہ فاحیاکم، اس نے تمہیں زندہ کیا،
کیونکہ ہماری جو زندگی ہے، یہ موت ہے، یہ سب کا سب اللہ ہی جانتا ہے کہ ہم کب مریں گے، کیسے مریں گے، ٹھیک ہے. تو اس لیے ہمیں اس حدیث کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لذتوں کو کاٹنے والی یعنی موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کرتے رہو، کہ جس کو آج کل ہم نے بھلا دیا ہے. اگر ہمارے سامنے کوئی موت کا تذکرہ کرے، ہم کہتے ہیں تم کس طرح کی باتیں کر رہے ہو، ٹھیک ہے. تو اس لیے موت کو یاد رکھنا چاہیے. جب موت یاد رہے گی تو انسان کے اعمال بھی درست ہو جائیں گے. اگر موت یاد نہ رہی، آخرت یاد نہ رہی، بھول گئے، تو پھر اعمال بھی ہمارے درست نہیں ہوں گے، پھر اس کے لیے ہم تیاری بھی نہیں کر سکتے. تو اللہ کا انکار ہم نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمارا جینا اور مرنا بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے. ثم الیہ ترجعون، اللہ کی طرف ہی واپس لوٹ کر جانا ہے، ٹھیک ہے. تو سب کچھ جب ہم جانتے ہیں، اور جانتے ہوئے بھی جو ہم پھر کیسے اللہ کا انکار کر سکتے. تو اللہ کے انکار کا مطلب یہ صرف یہ نہیں ہے کہ اللہ کا ظاہری طور پہ انکار کر دینا، اللہ کو نہ ماننا، بلکہ ہمارے جو احکامات ہیں ان کو نہ ماننا، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو طریقے ہیں جو اللہ کے احکامات کو مانتے ہوئے ان پر بھی عمل نہ کرنا، یہ بھی اللہ کا انکار ہی ہے. کہ نماز نہ پڑھنا، جو بھی دین کے کام ہیں وہ نہ کرنا، جو فرائض ہیں، سنتیں ہیں، واجبات اس کو ادا نہ کرنا، یہ ساری کے ساری اللہ کے انکار میں ہی آتا ہے. تو آئیے ان آیت کو دوبارہ دیکھتے ہیں. جب پڑھے تو ہمارا ترجمہ بھی ساتھ ساتھ ہمیں یاد ہونا چاہیے. کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. الحمدللہ ہم نے آیت دیکھی. اب اس کے بعد دوسری جو آیت ہے اس سبق کی وہ ہم دیکھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. هو الذی، ہوا وہی ہے، الذی جس نے، خلق پیدا کیا، لکم تمہیں. یہ اللہ کی صفات ہے کہ اللہ وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا. خلق پیدا کیا، لکم تمہارے لیے، خلق پیدا کیا، لکم تمہارے لیے، ما فی الارض جو کچھ زمین میں ہے، جمیعاً سب کا سب، زمین میں جو کچھ بھی ہے اس نے تمہارے لیے پیدا کیا. ثم پھر استوا وہ متوجہ ہوا، الی السماء آسمان کی طرف، فسواہن فسوا پھر اس نے برابر کر دیا، ہن ان کو، کن کو برابر کر دیا؟ آسمان کو. 7 سماوات 7 آسمان، آسمان کو 7 بنا دیا، 7 آسمان بنا دیے. واہوا اور وہ، بکل شیء ہر چیز کو، علیم جاننے والا. علیم کہتے ہیں خوب جاننے والا. اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. تو پہلے یہاں صفت کیا بیان کی؟ اللہ نے جو کچھ بھی زمین میں ہے وہ تمہارے لیے پیدا کیا. کیونکہ اللہ نے زمین کو اس طرح بنایا کہ، اور اس میں ساری کی ساری ہماری ضروریات کو پیدا کر دیا، تو ہمیں ان سب کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا خوب شکر ادا کرنا چاہیے. کیونکہ اللہ نے ہر چیز کو دیکھے بڑے خاص انداز میں پیدا کیا اور خاص سائز میں پیدا کیا. اب پھل ہے اگر ہم کھاتے ہیں، ان میں سے جتنے بھی پھل ہیں تو ان کا سائز ایسا بنایا کہ ہم اس کو کھا سکیں. بڑا بڑا سائز بھی بنا دیا کہ اس کو ہم کھانا ہی ہمارے لیے مشکل ہو جائے. تو اس کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو ایک بڑے ایک اچھے انداز سے احسن تقویم بنایا. جیسے نا انسان کو اللہ نے اس طرح بنایا، تو اللہ نے ہر چیز کو بڑے بہترین طریقے سے بنایا، وہ سب کچھ ہمارے لیے بنایا. ثم استوى الى السماء پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا.
تو آسمان، اتنا بڑا آسمان بنایا اور پھر آسمان میں بہت زیادہ کروڑوں ستارے بنا دیے، آسمان بنا دیے اور اس کے اندر زمین بنا دی، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے یہ جو تخلیق ہے اللہ تعالیٰ کے، آسمان بنانا اور آسمان کے اوپر یہ سارے کے سارے ستارے ہیں جگمگاتے ہیں، ٹھیک ہے، بہت خوبصورت لگتا ہے رات کے وقت۔ تو یہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کی جو تخلیق کو جب انسان دیکھتا ہے، اس کی کریشن کو دیکھتا ہے، تو پھر بندے کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنا عظیم ہے، ٹھیک ہے۔ اور اتنی بڑی بڑی چیزیں اللہ نے پیدا کی، تو اس سے اللہ کی ہیبت بھی ہمیں سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنے بڑے ہیں۔ وہ بكل شيء علیم، اور وہ ہر چیز سے واقف ہے، اس لیے ہم اللہ کا انکار نہیں کر سکتے۔ تو یہ سارے اللہ کے صفات بیان کر کے بتانا مقصد ہے کہ اللہ کا ہم انکار نہیں کر سکتے۔ تو آئیے اس کے ترجمے کو دیکھتے ہیں اور آیت کو دوبارہ سے پڑھتے ہیں۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، جو کچھ زمین میں ہے، جميعا کہتے ہیں سب کا سب، ثم استوى الى السماء فسواهن، پاکوانا پس سواهن، اس نے برابر کر دیا ان کو، 7 سماوات، 7 آسمان، وہ بكل شيء علیم، اور وہ ہر چیز کو جاننے والا۔ تو جب ہم ان آیات کو پڑھتے ہیں دوبارہ سے سنیں تو ہمیں ان کا ترجمہ بھی الحمدللہ آ جائے گا۔ اور اب ہم اس کے ساتھ ساتھ ایک کوشش اور کریں کہ یہ جو آیات ہم پڑھتے ہیں ہر ہفتے، 2 یا 3 آیات ہم پڑھتے ہیں، 4 آیات پڑھتے ہیں، ہم ان کو حفظ کرنے کی کوشش کریں۔ کوئی مشکل نہیں ہے، بہت چھوٹی چھوٹی آیات ہوتی ہیں، ان کو ہم کوشش کریں تو ان کو ہم زبانی یاد بھی کر سکتے ہیں۔ آئے ان کا ترجمہ دوبارہ دیکھتے ہیں۔ تم کس طرح اللہ کا کفر کرتے ہو، حالانکہ تم مردہ تھے تو اس نے تمہیں زندہ کیا، پھر وہی تمہیں موت دے گا، پھر وہی تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے پیدا کیا جو زمین میں ہے، سب کا سب، پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا، پھر ان کو ٹھیک بنا دیا 7 آسمان، اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ الحمدللہ ہم نے ان آیات کا ترجمہ دیکھا اور مختصر شرح دیکھی۔ آئیے ہمارے لیے اسباب کیا ہے، دوبارہ سے دیکھتے ہیں اسباب کو۔ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمارا جینا مرنا سارا کا سارا اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور ہم نے مرنے کے بعد اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اور زندگی میں جتنے بھی ہمیں آرام دہ چیزیں ملی ہیں آرام حاصل کرنے کے لیے، جتنی بھی ضروریات کی زندگی کی ہیں، وہ اللہ کی طرف سے ہی عطا کی ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہماری ہر سوچ کو، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ تو یہ اسباق اس آیت سے حاصل ہونے والے اسباق، اور آئیے ہم ان کا آیت کو پڑھنے کے بعد کیا دعا کر سکتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں اپنے ایمان میں زیادتی کی نیت سے تیری مخلوقات میں غور کرنے کی توفیق عطا فرما، کیونکہ اللہ کی تخلیق کا یہاں پہ ذکر ہوا، اللہ کی کریشن کا ذکر ہوا، اللہ نے کیا کچھ پیدا کیا ہے۔ تو اللہ کی اے اللہ ہم جب تیری تخلیق کو دیکھیں تو ہمارا ایمان میں زیادتی آنی چاہیے، ہمارا ایمان بڑھ جائے کہ اللہ کتنے بڑا ہے، اتنی بڑی بڑی چیزیں پیدا کی، اور ہمارے دلوں کو اپنی عظمت سے بھر دے، اور موت کو ہمیشہ یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما، جو ہمیں بھولی ہوئی ہے ہم ہمیشہ اس کو یاد رکھیں۔ آئندہ زندگی کا بیان کیا کرنا ہے کہ میں آسمانوں اور زمین کے پیدا کیے جانے پر غور و فکر کروں گا۔ اللہ نے اتنی بڑی زمین بنائی ہے، اس میں سب کچھ ہمارے لیے پیدا کیا ہے، اور ہماری جس میں ساری ضروریات پیدا کی ہیں اللہ نے، اور آسمان اللہ نے پیدا کیا ہے، اتنی بڑی بڑی چیزیں، تو اس پر غور کرنے کے اللہ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا۔ الحمدللہ آئیے ہم ان آیات کو دیکھتے ہیں، ان کے اندر جو اسماء اور افعال ہیں۔ امواتن، اموات جمع ہے میت کی، میت کہتے ہیں مردہ چیز کو، تو اموات اس کی جمع ہے۔ دوسرا اس میں الارض، اراضی اس کی جمع ہے زمین۔ السماء، سماء آسمان کو کہتے ہیں، سماوات اس کی جمع آتی ہے۔ شیئن، شیئن جمع ہے، اس کی جمع ہے اشیاء، کوئی بھی شے، اردو میں بھی ہم اس کو کرتے ہیں شے، اشیاء۔ تو یہ اسماء تھے جو ان آیات میں ہم نے ابھی تک دیکھے۔ اسماء سمجھ آ گیا سب کو؟ اس کے بعد ہیں
افعال ہم دو طرح کے دیکھتے ہیں. کچھ افعال ایسے ہوتے ہیں جو صحت مند حروف والے ہیں کہ جن کے اندر سارے کے سارے جو مادہ کے حروف ہیں وہ صحت مند ہوتے ہیں, وہ ہم پہلے دیکھتے ہیں. اس کے بعد ہم کمزور حروف والے افعال دیکھتے ہیں. پہلے ہے تکفرونا. تکفرونا ہم پڑھ چکے ہیں, کافارہ سے ہے. کافارہ کا باب کون سا ہے؟ ناصارہ. تو کافارہ یکفرو اکفر کافرن مغفورن کفرن. اس کے روٹ لیٹر کافارہ. کافارہ اس نے انکار کیا, اس نے ناشکری کی, اس نے کفر کیا. یہ سارے اس کی میننگ آتے ہیں. دوسرا فعل ہے ترجعون. یہ رجع سے نکلا ہے, ضربہ سے ہے. رجع یرجع ارجع راجع ڈیش رجوع. اس کا مفعول جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے. رجع وہ لوٹا, وہ لوٹا تو وہ خود ہی لوٹا, اس کا اثر کسی پر نہیں پڑا. وہ افعال جن کا اثر کسی پر نہیں پڑتا اس کا مفعول عام طور پر استعمال نہیں ہوتا. تو رجع ہم نے صحت مند حروف والا فعل دیکھا. اس کے بعد خلقہ. ناصرہ سے ہے خلقہ. خلقہ یخلق اخلق خالق مخلوق خلق. یہ افعال تھے جو صحت مند حروف والے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں جو کمزور حروف والے افعال ان آیات میں آئے ہیں. وہ کنتم. کنتم کون سا فعل ہو سکتا ہے؟ کانا سے. ٹھیک ہے, ہم نے پڑھا تھا کانا کانا کانو کنتا کنتو کنتم. ٹھیک ہے, تو کانا سے ہے کنتم. کانا یکونو کن کائن ڈیش کون. اب کانا کا جو مین جو باب ہے وہ ناصرہ ہی ہے, کالا کے جیسے ہے. اب کالا اس کے لیے سب باب ہے, کوڈ ہے اس کا کالا. تو کانا ہم نے دیکھا ہے کمزور فعل. الحمدللہ اب ان آیات میں آنے والے جو کمزور افعال تھے وہ ہم نے دیکھے ہیں. تو اس کے ساتھ ہمارا یہ جو لیسن ہے یہ مکمل ہوتا ہے قرآن پاک کا 4D. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. آئیے قرآن سمجھیے آسان طریقے سے. کورس 2 صفحہ نمبر 4 اشارہ سی. آج کی گرامر میں ہم پڑھے گئے جو افعال ہیں ان کا اعادہ کریں گے. آج کا جو اعادہ ہے وہ نصرہ اور ضربہ کے اسٹائل پر آنے والے افعال, ان کا اعادہ. ان 4 پیٹرن پر آنے والے افعال ہم نے صحت مند بھی دیکھے, اور ابھی ہم کمزور افعال ہم نے دیکھے تھے جو ان پیٹرن پر آنے والے ہیں اب تک. اس کو ہم نے یاد کیا تھا ایک جملہ ان کے ذہن نشین کرنے کے لیے. اللہ نے دینے کا وعدہ کیا ہے, وہابا وعدہ, بلکہ کہا زیادہ دوں گا, قالا زیادہ, اس لیے دعا کرو ہدایت کی, دعا ہدا, اور اچھا گمان رکھو ورنہ بھٹک جاؤ گے, ظنّا ظلّا. الحمدللہ ہم نے اب تک جو کمزور افعال ان 4 پیٹرن پر آنے والے ان کو ہم نے شارٹ سے یاد کیا. اچھا, یہ جو ہم اعادہ کر رہے ہیں نصرہ اور ضربہ کے اسٹائل پر آنے والے افعال کا, تو وہ کمزور بھی ہیں اور صحت مند افعال بھی ہیں جو اب تک ہم نے پڑھے ہیں. تو آج کے جو فعل ہے ناصرہ کے اسٹائل پر آنے والے افعال کا اعادہ کریں گے. یہ بہت سے افعال اس میں سے ایسے بھی جو ہم نے QC 1 میں بھی پڑھے ہوئے ہیں اور کچھ ہم نے QC 2 میں بھی دیکھے ہیں. تو ناصرہ کا جو اسٹائل ہے اس میں ہے کہ سیکنڈ لاسٹ پر مضارع میں پیش آتی ہے. فاتحہ میں ہم نے دیکھا تھا سیکنڈ لاسٹ پر زبر تھی. یہ تھوڑا سا فرق ہے اس میں. تو ناصرہ کو دیکھیے گا, ناصرہ ینصر انصر ناصر منصور نصر اذا جاء نصر اللہ والفتح. یہ ہم نے اس سے
یاد کیا تھا جملہ کفرا یکفرو اکفر کافر مغفور کفر. یہ جو کافرا کا پیٹرن ہے کافارا یہ قرآن پاک میں 461 مرتبہ آیا ہے مختلف شیپس میں. کسی جگہ کافارا استعمال ہوا, کسی جگہ یکفرو, کسی جگہ یکفرونا. ٹھیک ہے, تو اس اعتبار سے اگر ہم نے یہ ایک پیٹرن سیکھ لیا ہے کافارا مادہ ہم نے سیکھ لیا ہے تو اس سے ہمیں قرآن پاک میں 461 الفاظ ہم نے سیکھ لیے ہیں. تو یہی خوبصورتی ہے اس کورس کی جو ہم ٹی پی اے کے ذریعے سے سیکھ رہے ہیں کہ جس سے ہم بہت ہی آسان طریقے سے گرامر کے ذریعے سے ہم ٹی پی اے کے ذریعے سے ہم قرآن پاک کے الفاظ کو سیکھ جاتے ہیں. کیونکہ ہم نے کسی ون میں شروع میں پڑھا تھا کہ ٹوٹل الفاظ ہیں وہ 78,000 ہیں, پھر اس کو کم کر کے ہم نے کیے تھے کتنے ہیں 4800 ہیں, اس کے بعد کم کر کے 1700 الفاظ رہ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ کس طرح ہوتے تھے وہ الفاظ اس طرح سے ضرور لیٹر ہے مادے کے جو ہم فن سیکھ لیں گے انشاءاللہ اس میں تو اس سے یہ ہوگا کہ ہم بہت سارے افعال کو سیکھ سکیں گے. ٹھیک ہے, اس اعتبار سے جو سیکھنے والے الفاظ ہیں وہ بہت کم ہوں گے تو وہ ریپیٹیشن کے ساتھ قرآن پاک میں بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ اس کورس کرنے کے بعد آپ جب قرآن پاک کو کھولتے ہیں اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں یا تلاوت کر رہے ہوتے ہیں یا سن رہے ہوتے ہیں تو آپ کو واضح فرق محسوس ہوتا ہوگا کہ یہ تو ان الفاظ کے معنی تو ہمیں آ رہے ہیں. ٹھیک ہے جی, شعرا نیکسٹ والا فعل ہے. شعرا اس نے شعور رکھا, شعور سے ہے. شعرا یشعر اشعر, شاعر مشعور شعور. تو یہ ہم نے پڑھا شعرا کا. پھر اس کے بعد ہے صادا کا, یہ بھی ناصرہ کا پیٹرن نمبر ہے. صادا کا یصدق اصدق صادق مصدوق صدق. یہ فعل تھا صادا کا, اس نے سچ بولا. ان کنتم صادقین. فسقا, فسق کا مطلب کیا ہے ابھی ہم نے پڑھا فاسقین وما یضل به الا الفاسقین ہم نے پڑھا اس نے نافرمانی کی. فاسقین جو ہے نافرمان جو ہیں یہ ان کے متعلق ہے وہ ہدایت حاصل نہیں کر سکتے. تو فسقا یفسق افسق فاسق ڈیش فسق, فسق کرنا نافرمانی کرنا. فسق کے بعد کون سا فعل ہے کاتاما. کاتاما فعل ماضی ہے اور اس کا کاف تامیم پیٹرن ہے, یہ بھی ناصرہ کے پیٹرن میں آنے والا ہے. کاتاما اس نے چھپایا. کاتاما یکتم اکتم کاتم مکتوم کتمان. ٹھیک ہے, تو وما کنتم تکتمون اس کا ریفرنس جملہ ہے. تو اب ہم نے جب پڑھے تھے ناصرہ کے جب اس کا اسٹائل پر آنے والے بہت سارے افعال ہم نے اس سے پہلے لیسن میں ہم نے پچھلی کلاس میں پڑھے تھے, کچھ ہم نے آج پڑھ لیے ہیں. آخری لائن والے دیکھ رہے ہیں کافارا شعرا صدقہ فسقہ کاتما ہم نے آج پڑھے. اس سے پہلے جو افعال ہمیں نظر آ رہے ہیں یہ سارے کے سارے افعال ہم اس سے پہلی کلاس میں پڑھ چکے ہیں. اور فاتحہ کے اسٹائل پر آنے والے افعال بھی ہم نے پچھلی کلاس میں پڑھے تھے. فعلا جعلا خدع ذہب قطع. یاد رکھیے یہ وہ افعال ہیں جو صحت مند حروف والے ہیں. جو کمزور ابھی ہم اس میں نہیں پڑھے, ہم نے ان کا اعادہ بھی نہیں کیا, تو ابھی تک ہم نے صحت مند حروف والے افعال کا اعادہ کیا ہے. یہ کتنے مرتبہ قرآن پاک میں استعمال ہوئے ہیں 190 افعال ایسے ہیں جو قرآن پاک میں 3800 مرتبہ آئے ہیں. تو یہ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ جو کورس ہم کر رہے ہیں اس میں ٹی پی آئی کا اس میتھڈ جو ہے اس کی خوبصورتی کیا ہے. اس کی خوبصورتی یہی ہے کہ ہم بہت کم الفاظ یاد کرتے ہیں لیکن الحمدللہ ہمیں بہت زیادہ الفاظ کے میننگ یاد ہو جاتے ہیں. الحمدللہ جب بھی کوئی اچیومنٹ ہو اس کے بعد ہمیں الحمدللہ کہنا چاہیے, اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ کی توفیق کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں کر سکے. آئیے آپ دیکھتے ہیں ناصرہ فاتحہ ناصرہ کے بعد جو ضربہ ہے اس کے اسٹائل پر آنے والے افعال ہم ابھی سیکھتے ہیں. تو پہلے ہم دیکھیں گے اس کے صحت مند حروف والے افعال. تو وہ ہے
ضربہ اس میں فرق کیا تھا کہ فاتحہ میں سیکنڈ لاسٹ پر زبر تھا، یفتح ناصرہ میں سیکنڈ لاسٹ پر پیش تھا ینصرو، اور ضربہ میں سیکنڈ لاسٹ پر زیر ہے یضرب. ضربہ یضرب، اضرب، ضارب، مضروب، ضرب. رجع اسی سے ہے، رجع، یرجع، ارجع، راجع، ڈیش، رجوع، لوٹنا، راجع ہے. ضربہ سے را، جیم اور عین اس کے روٹ لیٹر ہے. یہ جو صحت مند حروف والافعال ہوتے ہیں ان میں روٹ لیٹر ہمیں دیکھنا بہت آسان ہوتا ہے، کیونکہ وہ ماضی کے اندر ہی ہمیں نظر آ جاتے ہیں. ماضی کا جو پہلا صیغہ ہوتا ہے، پہلا جو ماضی کی شیپ ہوتی ہے، وہیں پہ ہمیں نظر آ جاتا ہے کہ اس کے روٹ لیٹر کیا ہوگی. لیکن کمزور افعال میں تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے ڈھونڈنا، بعض دفعہ اس میں کچھ چینج ہو جاتی ہے کیونکہ وہ ایک دوسرے سے بدلتے بھی رہتے ہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں اس کے بعد ظالمہ، اس نے ظلم کیا. ظالمہ، یظلم، اظلم، ظالم، مظلوم، ظلم کرنا. ملکہ، یملک، املک، مالک، مملوک، ملک. کا مطلب کیا ہے؟ مالک ہونا، مالک یوم الدین. اس کے بعد ہے کذبہ، اس نے جھوٹ بولا. کذبہ، یکذب، اکذب، کاذب، مکذوب، کذب. کذب بھی اس کا مقصد آتا ہے اور کذب بھی آتا ہے. کانو یکذبون. قدرہ، یہ بھی ضربہ سے ہے. قدرہ، قادر ہونا. قدرہ، یقدر، اقدر، قادر، مقدور، قدر. اس کا اسم فاعل جو ہے وہ قادر بھی آتا ہے اور قدیر بھی ہے. یہ جو قدیر ہے اس کا جو ساؤنڈ ہے، اسی ساؤنڈ کے اس بہت سے اسم فاعل جو ہے ہم کئی آگے بہت سارے اور بھی افعال ہیں جس میں ہم پڑھیں گے. تو اب ہم نے اب تک سیکھا ہے ضربہ کے سٹائل پر آنے والے افعال: رجع، ظلم، ملکہ، کذب اور قدر. تو الحمدللہ ہم نے یہ جو 6 افعال ابھی سیکھے ہیں ضربہ کے پیٹرن پر آنے والے، جو قرآن پاک میں 636 بار آئے ہیں. اس طرح سے ہمارا جو ووکیبلری کا ہے وہ الحمدللہ بڑھتی جا رہی ہے کہ ہم اس میں بہت کم الفاظ سیکھتے ہیں لیکن آگے قرآن پاک میں زیادہ بار آئے ہیں. تو یہ جو اب تک ہم نے کتنے افعال سیکھے ہیں؟ 115 افعال ہم سیکھ چکے ہیں، جو ایسے ہیں جو 1750 بار آئے ہیں. تو یہ سارے کے سارے کس سے؟ ضربہ کے سٹائل پر آئے ہیں. ٹھیک ہے، تو کیسے یہ چیز یہ پتہ چلتا ہے؟ یہ بات جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے جو بھی افعال پڑھے ان کے شروع میں کچھ دیا ہوا ہے، کاؤنٹنگ دی ہوئی ہے، 86 ہے، 266 ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اتنے افعال ہم سیکھ چکے. جی الحمدللہ. اب ہم اس پھر کو عربی بول چال میں ہم سیکھ لیتے ہیں. عربی بول چال کیسے ہے؟ جی سسٹر آپ کا کوشچن ہے. جی سر، مجھے یہ پتہ کرنا ہے کہ جیسے ابھی آپ نے پڑھایا ظلمہ، ظلم کرنا، اور ہم نے 3B میں پڑھا تھا ازلمہ، اندھیرا. فرق کیا الف سے ہی ہم فرق محسوس کریں گے کہ اس کا مطلب ازلمہ کا مطلب اندھیرا ہے، اور اگر الف ہٹ گیا ہے تو ظلمہ بننا ہے تو یہ ظلم ہے؟ یہی فرق ہوگا اس کا، صحیح ہے یہ؟ بالکل. ظلمہ وہی روٹ لیٹر ہیں، اس کے بھی یہی روٹ لیٹر ہے، ظا، لام اور میم. ٹھیک ہے. تو یہ جو ازلمہ وغیرہ ہے یہ آتے ہیں مزید فی میں آتے ہیں ازلمہ. لیکن مزید فی کا یہی ہم پڑھیں گے اس میں جا کر بھی کہ یہ جو ابھی ہم روٹیٹر پڑھ رہے ہیں ان کے اندر کچھ الفاظ کا، کچھ حروف کا اضافہ کر دیا جائے گا. اسی کو زیادتی کہتے ہیں، زیادتی کرنا، اضافہ کر دینا، اس سے مزید فی بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ اس میں آ جاتا ہے ازلمہ. اس کی میننگ پہ چینج ہو جاتے ہیں، وہاں پہ اس کی میننگ ہے وہ اندھیرے کے آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے سر، جزاک اللہ.
آئیے ہم دیکھتے ہیں اس کو عربی بول چال میں کفارہ کی پریکٹس کرتے ہیں. حل کفرتا یہ وہ یہاں پر عربی بول چال میں وہ فعل دیے گئے جو مخاطب کے سیغے خاص کر. ٹھیک ہے. حل کفرتا ما کفرتو کرنا انکار کرنا. ما کفرتو. حل کفرتم ما کفرنا. حل تکفرو اس کے آگے کیونکہ تکفرو جو ہے مضارع ہے تو مضارع کے لیے ہم نے نیگیٹو بنانے کے لیے عام طور پر پڑھا ہے کہ لا آتا ہے. ماضی میں ما آتا ہے اور مضارع میں لا آتا ہے. لا اکفرو. لا اکفرو یہ والا ہے. اشارہ بھی ساتھ سے کریں گے تو آسانی رہے گی یاد کرنے میں. ہمیشہ یاد رہے گا. حل تکفرون لا نکفر. لا نکفر. لا تکفر یہاں پر یہ نہیں ہے. لا تکفر. لا اکفرو اس کا بھی جیسے حل تکفر کا جواب آیا تھا لا اکفرو, یہاں پر بھی لا تکفر جو نہیں ہے منع کیا جا رہا ہے کہ تو کفر نہ کر, انکار نہ کر, تو لا اکفرو اس کا بھی یہی آتا ہے. لا تکفرو تم سب انکار نہ کرو. لا نکفرو ہم انکار نہیں کریں گے. اس کے بعد صدا کا اگر بتا حل صدقتا نام صدقتو. تا کا جو جواب ہے وہ تو کے ساتھ آئے گا. حل صدقتم نام صدقنا. نام صدقنا. حل تصدقو نام اصدقو. حل تصدقون جمع کا صیغہ ہے نام نصدقو. نصدقو کاف کے پر صرف پیش آئے گا, اس کے بعد واو نہیں آئے گا. ٹھیک ہے. نصدقو. اصدق یہاں پر امر ہے اصدق کیا آئے گا یا صوفا اصدقو. صوفا اصدقو. صوفا نصدقو. سر صوفا نصدقو بھی آ سکتا ہے نا. صادقہ کا مطلب کیا ہے ویسے؟ سچ بولنا. اس نے سچ کہا. جس میں صوفا ہے اس میں انقریب میں فوری جواب دینا کہ میں سچ بولوں گا. انقریب یعنی کہ ابھی نہیں بول رہا, تھوڑی دیر کے بعد بولوں گا. انقریب تو یہ میرا خیال مناسب نہیں ہے یہاں پہ نا. ٹھیک جی. آگے ہے شعرا سے. حل تشعر یہ ہے مضارع ہی ہے, شروع کیا گیا. حل تشعر نام اشعرو. اشعرو. حل تشعرون آپ سب نام نشعر. نام نشعرو. تو اب یہاں پر یہ آ رہا ہے منافقین کے بارے میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ فسق ہے نا, نافرمانی کرنا. حل فسقو کیا انہوں نے نافرمانی کی. نام فسقو ہم نے آیات میں پڑھا. حل یفسقون نام یفسقون. نام یفسقون. نام یفسقون. ظلم ظلم ہے حل ظلمتا ما ظلمتو. یہ ظلم کرنے سے ہے نا, ظلم کرنا. ٹھیک ہے. حل ظلمتا ما ظلمتو. حل ظلمتم ما ظلمنا. حل تظلمو ما اظلمو. کیونکہ مضارع کے ساتھ لا کا استعمال ہوتا ہے. حل تظلمون لا نظلمو. لا نظلمو. ٹھیک ہے. لا تظلم یہاں پر نہیں ہے. لا تظلم. لا ازلم. لا ازلم. تو ظلم مت کر. لا ازلم میں ظلم نہیں کروں گا. لا تظلمو تم ظلم مت کرو. لا نظلمو. ظلم نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمیں پڑھا تھا کذبا. حل کذبتا ما کذبتو. ما کذب. ماشاءاللہ. تو کذبا جو ہے ظاہر بات ہے یہ جھوٹ بولنا ہے تو اچھی بات نہیں ہے. اس ہم نفی کا کریں گے, نیگیٹو اس کو کریں گے. ما کذبتم ہے نہیں بولنا. حل کذبتم ما کذبنا. ما کذبنا. حل تکذبو لا اکذبو. لا اکذبو. حل تکذبون
لا نکذب لا نکذبو، اشارہ بھی کیا ساتھ آسان رہے گا. لا تکذب تو لا مت، اکذب لا اکذب میں جھوٹ نہیں بولوں گا. لا تکذبو لا نکذب لا نکذبو ہم جھوٹ نہیں بولیں گے. تو یہ جو ہم نے اب تک افعال جو پڑھے ہیں، اب اس کے ساتھ کچھ اسماء کو بھی ساتھ ملاتے ہیں. تو یہ جو عربی بول چال کا ہم یہ جو کرتے ہیں سیشن کرتے ہیں، اس سے ہمیں بہت ساری عربی الحمدللہ بول چال آ جاتی ہے. بہت سے جملے ایسے بھی ہوتے ہیں جو ہم نے یہاں پڑھے نہیں ہوتے، لیکن ہم اسی پیٹرن پر ہم آپس کی بول چال بھی ہم کرتے رہتے ہیں. تو آسان ہوتا ہے. کسی نے ٹرائی کیے کبھی؟ سر عربی بولنے کی تو کبھی ضرورت ہی نہیں پڑی. عربی بولنے کی عربی بولنے کی کبھی ضرورت ہی نہیں پڑی. چونکہ مادری زبان آسان ہوتی ہے اس لیے وہی بولتے رہتے جی ہیں. نہیں، یا تو کوئی اور عربی بولتا ہو پھر تو سمجھ آ جائے، تھوڑی بہت کوشش کرے. لیکن حل ترجع الی اللہ، رجع سے ہے حل ترجع الی اللہ، نام ارجع الی اللہ، نام ارجع الی اللہ، رجع میں نے لوٹنا ہے. حل ترجعون الی اللہ، کیا ترجمہ ہوگا؟ لوٹتے ہو اللہ کی طرف، لوٹو گے. نام نرجع الی اللہ، نام نرجع الی اللہ، یہ ہم اللہ کی طرف لوٹیں گے. الحمدللہ اب تک جو ہم نے افعال پڑھے تھے نصرہ اور ضربہ کے پیٹرن پر آنے والے کمزور افعال، صحت مند افعال ہم نے سیکھے تھے، ان کا اعادہ کیا تو قرآن پاک میں رپیٹ ہو کر بہت دفعہ مچلا. تو آئیے آپ دیکھتے ہیں یہی جو ہم نے اب تک جو افعال پڑھے ہیں، انہی کی پریکٹس کے لیے ورک بک میں بھی ایسے اعادہ کرنا ہے. آپ نے جو ہے اس طرح کا ٹیبل دیا گیا ہوگا، اس میں آپ نے فعل ماضی، مضارع، فعل امر، اسم فاعل، اسم مفعول لکھنا ہے. اور کچھ چیزیں تو خود سے لکھی ہوئی ہیں، کوڈ بھی لکھا ہوا ہے، کچھ اس کا لکھا ہوا ہے، تکرار بھی لکھا ہوا ہے. اور آگے مصدر کا ترجمہ لکھ دیجیے گا. نصر ہے تو مدد کرنا، کفر ہے تو انکار کرنا. شعور، کیونکہ اردو میں جو اس کا ترجمہ آتا ہے نا مصدر کا، وہ ایسے ہی ہے، اٹھنا بیٹھنا کرنا. ٹھیک ہے، تو جس کا آخر میں نون نہ آتا ہے، یہ کام کرنا. ٹھیک ہے جی. اس طرح سے اگلا ایک اور پیج ہے، اس میں بھی کچھ افعال ہے جو ضربہ کے پیٹرن پر آئے ہوئے ہیں. یہ ورک بک کے اندر پیج ہے، اس کو آپ نے اس طرح سے فل کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ہمارا جو آج کا لیسن ہے بہت ہی آسان لیسن ہم نے دیکھا ہے جو آپ مکمل ہوگا. آئیے قرآن سمجھے آسان طریقے سے. ہم آج کا جو گرامر کا لیسن ہے ہمارا، یہ ہے افعال کا اعادہ ہے. اس میں بھی صفحہ نمبر 4 کا آخری اشارہ ڈی ہے. گرامر میں بہت سارے افعال جو ہم نے پڑھے اب تک، اس کا اعادہ کر رہے ہیں ہم. تو آج کے جو ہمارا فعل ہے سامع، جو ایک رہ گیا تھا پیٹرن، اس کے سٹائل پر آنے والے افعال کا اعادہ کرنا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جو کمزور افعال پڑھے ہیں ان میں بھی کچھ پیٹرنز تھے، کچھ جس کو ہم کوڈ کہتے ہیں، ان کا بھی ہم کچھ ان کے بھی تحت اور بھی افعال ہیں، ان کا اعادہ کریں. ٹھیک ہے. اب تک جو ہم نے افعال کا اعادہ کیا وہ فاتحہ، نصرہ، ضربہ کے سٹائل پر آنے والے وہ افعال جو صحت مند حروف والے تھے، ان کا اعادہ کیا. اب جو سامعہ کے پیٹرن پر آنے والے افعال بھی ان کا اعادہ کریں گے جو صحت مند حروف والے ہیں. اور ساتھ ساتھ ہم کچھ کمزور افعال کا اعادہ بھی کریں گے. کمزور افعال کا اعادہ کا مطلب یہ ہوگا کہ جیسا ہم نے کچھ اسٹائل پڑھے تھے، اب قالا ہم نے پڑھا تھا جیسے، تو قالا کے تحت جو آنے والے افعال ہیں ان کا اعادہ کریں گے. کون کون سے تھے؟ کانا تھا، تابا، زادہ، اور اس طرح سے کانا، تابا، ذاقہ وغیرہ اس طرح سے. اب وہابا میں جو آئے تھے وہ ان کا افعال کا اعادہ کریں گے جو کمزور حروف والے ہیں. اب وعدہ کے تحت آنے والے جو افعال تھے ان کا اعادہ کریں گے. ٹھیک ہے. اس طرح سے انشاءاللہ صحت مند کے ساتھ ساتھ کمزور افعال کا بھی اعادہ کریں گے. ٹھیک ہے. تو یہ سلائڈ ہم ہر دفعہ دیکھتے ہیں کمزور افعال کے متعلق. جو ہم نے جملہ سیکھا تھا اس کو ہم سنتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم شروع کریں گے آج کے افعال. تو آج ہے سامعہ کا سٹائل ہے. سامعہ کے جو سٹائل ہے صحت مند حروف ہیں، اس پہ آنے والے افعال ہیں، اس کو ہم اعادہ کرتے ہیں. پہلے سمع، اس نے سنا. یسمع، اسمع، سامع، مسموع، سمع، سننا. عالمہ فعل ہم نے پڑھا تھا سمع سے ہے. اب دیکھیں کہ عالمہ جو ہے وہ قرآن پاک میں کس طرح کتنی بار آیا ہے؟ 518 مرتبہ.
تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عین لام میم جو روٹ لیٹر ہے، جو مادہ ہم نے پڑھا ہے، اس روٹ لیٹر سے قرآن پاک میں اتنی مرتبہ یہ رپیٹ ہوا ہے. یعنی کسی جگہ پہ یعلم ہے، اس جگہ پہ یعلمون ہے، اس جگہ پہ علمتا ہے، علمتو ہے. اس طرح مطلب ہے روٹ لیٹرز وہی رہیں گے عین لام میم، لیکن شیپس جو ہے وہ چینج ہوتی رہے گی. تو ہم نے جب ایک روٹ لیٹر سے جب ہم نے شیپس کو سیکھ لی ہیں، اس سے انشاءاللہ میننگ ہمیں پتہ چل گیا کہ اس کا معنی ہے جاننا. اب میں نے جانا، اس نے جانا، آپ سب نے جانا، ہم سب نے جانا، تو یہ جو چینجنگ کا میننگ کی وہ ہمیں سمجھ آتی رہے گی انشاءاللہ. تو ہم نے ایک عالمہ کو سیکھنے کی وجہ سے ہم نے اتنے افعال کو سیکھ لیا. عالمہ، یعلم، اعلم، عالم، معلوم، علم. عاملہ ہے، عمل کیا اس نے، عاملہ. یعمل، اعمل، عامل، معمول، عمل، عمل کرنا، عامل الصالحات. حمیدہ، اس نے تعریف کی، حمیدہ، یحمد، احمد، حامد، محمود، حمد، حمد کرنا، تعریف کرنا. خاسرہ، آج کے سبق میں ہم نے پڑھا خاسرہ، یخسر، اخسر، خاسر، ڈیش، خسر. اس کا مصدر ہم نے خسر بھی پڑھا تھا اور خسران بھی اس کا مصدر ہم نے پڑھا. اس نے خسارہ پایا. اس کے بعد ہے شاہدہ. اس نے شاہدہ کا مطلب کیا ہے؟ اس نے گواہی دی. شاہدہ، یشہد، اشہد، شاہد، مشہود، شہادہ. شہادہ بھی گواہی دینا، یہ بھی سب میں آگے پیٹرن پر ہے. آہدہ، عین، ہا اور دال اس کے لیٹرز ہیں. آہدہ کا مطلب کیا ہے؟ یہ عہد سے کرنا، عہد. آہدہ، یعہد، عہد، عاہد، معہود، عہد. عہد ہے نا، عہد کرنا، وعدہ کرنا. اب ہم نے جو افعال پڑھے ہیں سامیہ کے پیٹرن پر آنے والے صحت مند حروف والے افعال، عالمہ، عاملہ، حامدہ، خاسرہ، شاہدہ اور آہدہ. اب اس سلائڈ پر ہمیں جو افعال نظر آ رہے ہیں، فاتحہ پہ ہم نے کون سے افعال کا اعادہ کیا تھا، ناصرہ کے اسٹائل پر آنے والے کون سے افعال کا ہم نے اعادہ کیا، ضربہ پہ اور سامیہ کے اسٹائل پر آنے والے کن کن افعال کا ہم نے اعادہ کیا، یہ ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں. تو یہ جو افعال ہے الحمدللہ قرآن پاک میں اتنے زیادہ مرتبہ آئے ہیں کہ ہم نے چند افعال سیکھے اور ہم نے 2400 مرتبہ آنے والے افعال کو ہم نے سیکھ لیے جو قرآن پاک میں استعمال. تو اس اعتبار سے الحمدللہ ہم نے بہت زیادہ افعال کو سیکھ لیا ہے. تو یہ جو اسٹائل یاد کرانے کا مقصد بیسیکلی یہ ہے کہ ان اسٹائل پہ کہیں بھی کوئی فعل آ جاتا ہے تو اس کا ماضی مضارع آپ کو معلوم ہوتا ہے، اس کی جامعہ بنا سکتے ہیں اور اس فعل کا باب معلوم کر کے اس کے میننگ کو آپ پرکھ سکتے ہیں کہ اس کے میننگ کیا ہوں. تو یہ بیسیکلی یاد ہے ان افعال کو جب تک ہم نے پڑھے. اب آتے ہیں ان افعال کی طرف جو کمزور حروف والے افعال ہیں. دیکھیں پہلے ہم نے فاتحہ، ناصرہ، ضربہ، سامیہ کے اسٹائل پر آنے والے ان افعال کا اعادہ کیا جو صحت مند حروف والے ہیں. اب ہم نے اعادہ کرنا ہے ان افعال کا جو کمزور حروف والے افعال ہم نے پڑھے تھے، جو مین باب تھے، اور آگے ان کے آگے اور بھی بہت سے آتے تھے. جیسے ہم نے سب سے پہلے وہابہ ہے، وہابہ کو لے کے وہابہ کے اسٹائل پر آنے والے بہت سے افعال اور بھی ہیں، ان کو ہم اب دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہابہ ہے اس نے ادا کیا، ہم نے پڑھا تھا وہابہ، یہابو، حب، واہب، موہوب، وہب. وہبون بھی مسئلہ آتا ہے ہا کے زبر کے ساتھ اور وہبون بھی آتا ہے ہا کی جزم کے ساتھ. تو وہبہ اس نے ادا کیا. وقع، وقع اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اب ہم وہ افعال کی ادا کر رہے ہیں جو کمزور حرف والے ہیں. وہابہ بھی کمزور تھا، وقع بھی کمزور ہے، تو سیم ان کے ساؤنڈ آ رہے ہیں. نظر آ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے آپ کو. اب ہیں تو یہ فاتحہ سے ہیں لیکن ان کے جو ساؤنڈ ہیں وہ ان کمزور افعال کی طرح آ رہے ہیں. وقع، یقع، قع، واقع، موقوع،
वुकूउन, वुकूउन इसका मस्दर है वाक़िया होना, इज़ा वक़अतिल वाक़िया। तो वाक़ा जो है ये भी कमजोर हर्फ वाला फेल है, इसमें वाव आ रहा है और इसका साउंड आता है यहाँ वहाबा पर। तो वहाबा इसके लिए क्या बना, कोड बना, इसलिए हम इसका याद कर रहे हैं। हमने वहाबा पर सिर्फ वाक़ा ही इसका याद किया, हमने एक और भी फेल हमने पढ़ा था वहाबा पर, जो कि बुक में दिया गया था, वाज़ा। कौन सा पढ़ा था? एक और भी फेल पढ़ा था ना, वाज़ा, वज़ा, यज़उ, ज़ा, वाज़िउन, मौज़ूउन, वज़उन पढ़ा था। हमारी इमर बुक में भी दिया गया है ये फेल वाज़ा का, वाव, ज़ाद और आइन। तो कुरान पाक में 55 अल्फाज ऐसे हैं जो 650 बार आए हैं। तो ये हमने अब तक जो सीखे, वाक़ा और वाज़ा जो हमने सीखा है, इतनी बार कुरान पाक में रिपीट हो। तो यादा करने का हमें मकसद समझ आ रहा है कि हम यादा क्यों कर रहे हैं नफार, जब तक नफार पढ़ चुके हैं उनका यादा हम क्यों कर रहे हैं? जी अब्दुल वकील भाई। ताकि सर पक्के हो जाएं, वो अच्छी तरह याद हो जाएं। ये दोहराई इसीलिए होती है, दोहराई यादा इसीलिए होता है ना कि वो चीजें जो पहले हम पढ़ चुके हैं वो जरा अच्छी तरह आ जाए। अब्दुल वकील भाई का हैंड रेज हुआ। सर अलीमा और अल्लामा में फर्क क्या है? अल्लामा जो है वो आप अगले कोर्स से पढ़ेंगे, वो रूट लेटर उसके भी यही है, आइन लाम मीम, लेकिन उसमें मीनिंग चेंज हो जाएगा। कोर्स 3 में आप पढ़ेंगे कि मीनिंग चेंज हो जाएंगे। रूट लेटर सबके सेम है, बाज़ जगह पे आलिमा है, बाज़ जगह पे अल्लामा है, बाज़ जगह पे तालीम है, मुख्तलिफ किस्म के आएगा। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अब आप देखते हैं वादा। वादा का जो मेन बाब था वो हमने पढ़ा ज़रबा ही है। अब वादा चूंकि खुद एक कोड है और इसी साउंड पर आने वाले और अफ़ाल जो है वो हम अभी पढ़ते हैं। ठीक है, अब आसानी के लिए हम इसके स्टाइल पर आने वाले जो अफ़ाल हैं हम यहाँ पर सीखेंगे। अब यहाँ पर आपको जो शुरू में हमने कोड की बात पढ़ी थी ना, शुरू में जब हमने कॉल वगैरह शुरू किया था उस वक्त हमें ये बात समझ आई थी कि ये तो साउंड चेन है, तो ये नासर से कैसे हुआ, ये ज़राबा से कैसे हुआ, ये फतहा से कैसे हुआ। तो वहां पर हमने बात की थी कोड की या सब बात की बात हमने की थी। तो वो बातें अभी हमें समझ आ रही हैं कि वो हम बातें क्यों की गई थी। ऐसा से जो पता वोकैबुलरी बढ़ती जाती है तो ऐसा ऐसा समझ आता जाता है। तो अब वादा से देखेंगे हम, वादा का फेर हमने पढ़ा था, वादा याइदु इद, वाइद, मऊद, वादुन, वादुन वादा करना, वजदा ये भी वादा की तरह है। अब आप देखेंगे कि अब हम जिन अफ़ाल का यादा कर रहे हैं इनका बेसिक जो बाब है वो दौराबा ही है, लेकिन चूंकि वादा के साउंड पर और भी बहुत सारे अफ़ाल आते हैं, इसलिए हमने वादा को कोड बनाया और उसी के साउंड बनाने वाले और अफ़ाल का यादा कर रहे हैं। तो वजदा है, उसने पाया, वजदा, यजिदु, जिद, वाजिद, मौजूद, वजूद, पाना। वसाला जो आज के रस में पढ़ा था, वसाला उसने मिलाया, वसाला, यसिलु, सिल, वासिल, मौसूल, वसूल। तो यहाँ पर एक बात ये ज़हन में रखेंगे, हमने जब ये बात की थी कि ये वसाला वादा की तरह है, तो इसके साउंड सारे के सारे वादा की तरह होंगे। किताबी में आप देख रहे हैं कि वादा, वजदा, वसला, यइदु, यजिदु, यसिलु, इद, जिद, सिल, वाइद, वाजिद, वासिल। ठीक है, तो सेम सारे साउंड आ रहे हैं। इस तरह से वालदा भी है, ये भी वादा का वादा के तहत आता है, इसी साउंड पर आता है। वालदा उसने जना, वालदा यलिदु, लिद, वालिद, मौलूद, विलादा। जब हमें ये कहा जाता है कि
وعدہ کی طرح ہے، ہمیں فوراً سمجھ آ جانا چاہیے کہ ہم نے وعدہ کی 6 تابعیاں پڑھی تھی. ہم ولدہ کا جو ایک ورب آیا ہمارے سامنے اور ہمیں یہ بتا دیا گیا ہے کہ ولدہ وعدہ کی طرح ہے، تو ہم نے اس سے اسی ساؤنڈ پر اس کی 6 تابعیاں بھی بنانی ہے. ٹھیک ہے جی. ایک اور فعل ہے وقع. وقع یہ بھی سے وعدہ کے ہی ساؤنڈ پر آ رہا ہے. وقع اس کا سب بابی کوڈ اس کا بھی وعدہ ہے. وقع مطلب کیا؟ اس نے بچایا. وقع یقی قی واقن واقن موقیون وقایتن. وقایا بچانا. وقینا عذاب النار. یہ جو ہم دعا پڑھتے ہیں لاسٹ کلاس میں ہم نے اس پہ بات کی تھی کہ وقینا جو آپ کو نظر آ رہا ہے ایک فعل ہے. وقینا اور بچا ہمیں. واو کا معنی ہے اور، کی تو بچا. کی امر ہے نا، یہ سب سے چھوٹا امر ہے. کی تو ہی الفابیٹ پر مشتمل ہے. تو نہ ہم سب کو، تو یہ ہے اس کا امر کی. وقع یقین جو ہے یہ بھی وعدہ کی ہی پیٹرن پر آتا ہے. اسی بیسک اس کا باب جو ہے وہ ضربہ ہی ہے، لیکن اس کا جو کوڈ ہے وہ ہے وعدہ. اب ہم نے پڑھے ہیں وعدہ کے اسٹائل پر آنے والے جو افعال وجدہ، وصلہ، ولدہ اور وقع. تو ہم نے یہ جو 7 افعال پر کی مشق کی ہے اس میں یہ قرآن پاک میں یہ 350 مرتبہ آئے ہیں. اب تک جو افعال ہم نے اب تک پڑھے ان کی کاؤنٹنگ اگر ہم کی جائے کریں تو جو وعدہ یا وہابہ کے ساتھ پر سارے افعال کو اگر ملایا جائے تو یہ 650 مرتبہ قرآن پاک میں ہے. اس طرح دیکھیں یہ سارا کا سارا جو ہے یہ ڈاکٹر عبدالعزیز صاحب نے اس کی جو کاؤنٹنگ کی ہے اور انہوں نے جو دماغ لڑایا ہے اور اس میں ریسرچ کی ہے، تو اس سے ہمیں کتنا فائدہ ہو رہا ہے. اگر عام طور پر ہم کسی جگہ جاتے ہیں قرآن کی عربی سیکھنے کے لیے جاتے ہیں یا ہم عربک لینگویج کے لیے ہم جاتے ہیں اگر کسی جگہ پر، تو ہمیں وہاں پر بڑی بڑی کتابیں پڑھنی پڑتی ہیں. مشکل کتابیں ہم کہتے ہیں وہ تو ہم نہیں سیکھ سکتے. تو بڑی بڑی کتابیں ہیں، اتنے مشہور الفاظ بیان کیے گئے ہیں، اس میں تو اصطلاحات اتنی مشکل ہیں جو ہمیں یاد نہیں ہو سکتی ہیں. اب دیکھیں ان کورسز میں کوئی بھی اصطلاحات بھی یہاں پہ استعمال ہوئی ہیں تو بہت ہی آسان الفاظ میں اس کو بنایا گیا ہے الحمدللہ. آئیے جو اب تک پڑھے گئے افعال کو ہم عربی بول چال میں سیکھتے ہیں. شاہدہ ہم نے پہلا پھر پڑھا تھا شاہدہ سمع سے. اس کو اس کا پیٹرن جو ہے نا وہی ہے عربی بول چال کا جو ہم اب تک پڑھتے آئے ہیں. کیونکہ افعال تھوڑے سے زیادہ ہے اس لیے کوشش کریں کہ ساتھ اس کو بس آپ نے اشارے کرتے رہیں، آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائے گی. اگر کوئی مشکل لگی کوئی بات تو آپ رو کر پوچھو. حل شہدتا ما شہدتو. نعم شہدتو. حل شہدتم. نعم شہدنا. حل تشہدو. نعم اشہدو. حل تشہدون. تشہدون. نعم نشہدو. یہ ہم نے پڑھ لیا ہے شاہدہ کا. اس کے بعد وعدہ. حل وعدتا. نعم وعدتو. میں نے وعدہ کیا. حل وعدتم. نعم وعدنا. حل تعیدو. نعم اعیدو. حل تعیدون. نعم نعیدو. نعیدو. عید اعیدو. اس کا بھی ہوگا تو وعدہ کر. عیدو نعیدو. نعیدو. ہم سب وعدہ کریں گے. وعدہ کے بعد وجدہ. حل وجدتا. یہ افعال جب ہم نے پہلے پڑھے تھے اس وقت بھی ہم ان کے ساتھ ساتھ پریکٹس کی تھی. ابھی انشاءاللہ ہم دوبارہ کر رہے ہیں. حل وجدتا. نام وجدتو. حل وجدتم. نام وجدنا. حل تجدو مضارع ہے. نام اجدو. حل تجدون. نام نجدو. جد تو پا. اجدو میں پاؤں گا.
जिदू तुम सब पाओ, नजिदू हम सब पाएंगे, हासिल करेंगे। वजदा के बाद फेल हमने पढ़ा था वसाला, हल वसलता, क्या तूने मिलाया, नाम वसलतु, यह मैंने मिलाया। हल वसलतुम, नाम वसलना। हल तसिलु मुदारे है, नाम असिलु, मैं मिलाता हूं या मिलाऊंगा। वसल मैंने मिलाने होता है। हल तसिलूना, क्या तो सब मिलाते हो, नाम नासिलु, हम सब मिलाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जो हमने अफ़ाल पढ़े थे ज़ाराबा के पैटर्न पर आने वाले, वादा के, उनके हमने प्रैक्टिस की है अरबी बोलचाल में। इसके बाद जो सामिया के पैटर्न पर हमने पढ़े, सामिया के स्टाइल पर आने वाले या वादा वहावा के स्टाइल पर आने वाले अफ़ाल हमने पढ़े थे, उनको हमने वर्कबुक में इस तरह से लिखना है कि फिल माजी मुज़ारे, फिल अमर, इस्म फ़ाइल, इस्म मफ़ऊल, और उसके बाद मस्दर ऑलरेडी लिखा होगा, फिर आपने मानी लिखने हैं। अगर यहाँ पर तो वर्कबुक में लिखा हुआ है माना माजी, तो माना माजी लिख दीजिएगा। अगर मस्दर का माना लिखा हुआ है तो वहाँ पर मस्दर का माना लिखना होगा, क्योंकि दोनों के माना डिफरेंट होते हैं। माजी का माना और होता है और मस्दर का माना और होता है। ठीक है, तो ये इसमें कमजोर फाल वाले भी है, वहाबा, वका, वादा, वजदा, वसला और वलदा और वका, ये सारे के सारे फाल हमने पढ़ लिए। तो ये था आज का हमारा दूसरा सबक जो 4D है, इसको हमने अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल कर लिया है।